بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الوضو هل یجب لکل صلاۃ ام لا؟ یہ باب ہے اس بارے میں کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا واجب ہے یا نہیں، وضو علی الوضو کرنا ہر نماز کے لیے ضروری ہے یا نہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت رافضیوں کے علاوہ کوئی جس کا قائل نہ ہو، لیکن شروع میں اس میں 3 مذاہب تھے۔ ایک مذہب رافضیوں کا اور کچھ اصحاب ظواہر کا یہ تھا کہ ہر نماز کے لیے اگر نمازی مقیم ہے تو اس کے لیے وضو واجب ہے، مسافر ہے تو ایک وضو سے وہ 5 نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا مذہب بعض لوگوں کا ہے، ممکن ہے کوئی فرقہ نہ ہو، چند لوگوں کا رہا ہو کہ نہیں، چاہے مقیم ہو چاہے مسافر ہو، سب کے لیے ہر نماز کے وقت وضو کیا ہے؟ واجب ہے۔ تیسرا مذہب ائمہ کا ہے، فقہا محدثین جمہور کا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک وضو سے جتنی نمازیں چاہے آدمی پڑھ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ محدث نہ ہو۔ جب محدث ہو جائے گا تو اس پر وضو کرنا نماز کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ یہ ہمارا آپ کا مذہب ہے اور سارے فقہا اور محدثین کا مذہب۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہر نماز کے لیے وضو ضروری ہے، وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ قرآن پاک کی آیت کو دلیل بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں آیا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، جب نماز کا ارادہ کرو تو وضو بناؤ۔ اس میں کہاں ہے کہ محدث ہو غیر محدث ہو؟ قرآن میں تو یہی ہے نا مطلق، کہ جب نماز کا ارادہ کرو تب وضو بناؤ، تو جب نماز کا ارادہ ہو تو وضو بنانا چاہیے۔ وہ قرآن کے اس آیت سے دلیل پیش کرتے ہیں، دونوں اسی سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ لیکن رافضی حضرات اور بعض اصحاب ظواہر یہ کہتے ہیں کہ اگر مسافر ہو تو ایک وضو سے 5 نمازیں وہ پڑھ سکتا ہے، مقیم ہو تو ہر نماز کے لیے اسے وضو بنانا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں یہ مقیم اور مسافر والی قید بھی تو نہیں ہے اس آیت میں، یہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اس آیت تو مطلق ضرور ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ سرکار نے سفر کی حالت میں فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھی ہیں۔ تو اس لیے ہم اس آیت میں تھوڑی تخصیص کر لیتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ یہ کہتے ہیں قرآن میں تو مطلق ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تخصیص کیا ہے یا تقید کیا ہے، تو ہم بھی ایک وضو سے 5 نمازیں، چونکہ مسافر تھے فتح مکہ کے لیے جب گئے تو مسافر کے لیے 1 سے 5 نمازیں پڑھنے کی اجازت ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں مقیم مسافر سب کے لیے ہر نماز کے وقت وضو ضروری ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آیت مطلق ہے، اس میں کہیں کوئی مسافر اور مقیم کی قید نہیں ہے، لہذا اس کو اپنے اطلاق پر جاری رکھیں گے، ہے نا؟ اچھا، ہماری دلیل یہ ہے کہ دیکھیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف مواقع کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ سرکار نے سفر میں تو سفر حضر میں بھی آپ نے ایک وضو سے مختلف نمازیں پڑھی. آپ نے موطا میں پڑھا ہوگا اور دعوت میں گئے، پھر ظہر پڑھی، پھر بکری کا دست کھایا، پھر جہاں مما مسط النار کا بیان ہے نا، پڑھے نہیں پڑھے ہو، پھر اکلا جنب شاتن ہے نا، فقاما وصلی ولم یتوضا. تو ایک وضو سے مختلف نمازیں، دعوت میں مدینے کی بات ہے کہ مدینے میں آپ نے ایک وضو سے مختلف نمازیں پڑھی ہیں. تو ہم اس آیت کو مقید کرتے ہیں کہ اذا قمتم الی الصلاۃ محدثین، جب نماز کے لیے نماز کا ارادہ کرو اور تم محدث ہو تو فاغسلوا وجوہکم، تو اب تمہیں وضو کرنا ضروری ہے. بات سن میں آ رہی؟ اس سلسلے میں لمبی بحث بھی کی ہے. امام طحاوی تو بہت ذہین آدمی ہے، کہاں کہاں سے یہ دلیل لے آتے ہیں. ہاں تو انہوں نے دلیلوں کا انبار لگا دیا ہے کہ ایک وضو سے کتنی نمازیں پڑھ سکتے. اچھا، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ ایک وضو سے بہت ساری نمازیں پڑھتے ہوں گے جی. عشاء اور فجر ایک وضو سے پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ عشاء کو عشاء کے وضو سے پڑھیے اور فجر کو فجر کے وضو سے پڑھیے. کیا خیال ہے؟ ایک پیر غلام حسین صاحب ہے، وہاں کیا نام ہے، گجرات راجستھان میں سوزا شریف، بہت اچھے پیر ہیں، نیک آدمی. مجھے اچھے لگے وہ پیر. ہر پیر سے میں متاثر نہیں ہوتا ہوں، لیکن وہ ٹھیک ہے، کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا مولانا صاحب ہمارے یہاں دورے والوں کے لیے ہم نے تہجد کو بھی لازمی قرار دیا. مجھے خوشی ہوئی سن کے، میں بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا. کہنے لگے تہجد پڑھنا ضروری ہے. ہاں. تو ٹھیک ہے، شریعت میں ضروری نہیں ہے، نفل ہے، لیکن تربیت کے لیے تو بہت ساری چیزیں لازم کرنی پڑتی ہے نا. بولیے، بال بڑا چھوٹا چھوٹا رکھنا کوئی فرض واجب تو نہیں، مگر آپ کی تربیت کے لیے یہاں قانون ہے نا کہ آپ کو چھوٹا بال. اب آپ کہیے کہ کہاں لکھا ہوا کہ اتنا بڑا بال ہونا چاہیے. آپ کی تربیت کے لیے بہت ساری چیزیں ضروری ہیں جو لکھی نہیں رہتی ہیں، وہ علم سینہ ہوتا. امیر المومنین فی الحدیث نہیں، خلیفہ راشد کون تھے؟ ارے نام نہیں آ رہا. ارے یہ جو امام صاحب کے شاگرد ہیں حدیث میں، امیر المومنین فی الحدیث ہے، کیا نام ہے یار ان کا؟ عبداللہ ابن مبارک. عبداللہ ابن مبارک، بیچ میں بات آ گئی، آپ کی تربیت کے لیے بتاتے ہیں. ان کے والد نے ان کو، شاید انہی کی بات ہے، مدینہ شریف میں ایک استاذ کے پاس رکھا تھا کہ آپ ذرا پڑھائیے بھی، اس کی تربیت کیجیے. تو میرے خیال سے انہی کا ہے، شبہ ہو رہا ہے نام میں مجھے، یا تو عمر بن عبدالعزیز کا یا عبداللہ ابن، مجھے لگتا عبداللہ ابن مبارک کا. تو وہ نہیں وہ نہیں. تو وہ ان کے استاذ نے خط لکھا ان کے والد کو، عبداللہ ابن مبارک، کہ آپ نے اپنے بیٹے کو میرے پاس تربیت کے لیے رکھا ہے، مگر یہ تو
اپنے بالوں میں کنگھی کرنے میں جماعت ہی چھوڑ دیتا. تو جماعت کے وقت بالوں میں انہوں نے دیکھا ایک مرتبہ کہ یہ اپنے بال اول سنوار رہے, تو جماعت چھوٹ گئی اسی میں. انہوں نے کہا کہ کیا تربیت ان کی کریں, یہ تو بالوں میں کنگھی کرنے ہی میں اپنی جماعت چھوڑ دیتے ہیں صاحبزادے آپ کے. تو انہوں نے خط لکھا کہ اس کو فوراً بھیجیے میرے پاس. والد نے خط لکھا, فوراً یہ خط ملتے ہی اس کو میرے پاس بھیجیے. اور عبداللہ ابن مبارک کے آنے سے پہلے حجام اور قینچی اور استرا دروازے پہ لے کے بیٹھائے ہوئے تھے. تو کہاں پانی کہاں کھانا. سب سے پہلے انہوں نے کہا تمہاری ضیافت اس سے ہوگی کہ تمہارا سر مجھے منڈوانا ہے. جب یہ بال نہیں رہے گا تبھی جماعت تمہاری نہیں چھوٹے گی. یہ بال تمہارا جماعت چھوڑوا دیتا ہے تمہارے, تو اس لیے میں اب تمہارے سر پہ بال دیکھنا نہیں چاہتا. ایسے تربیت کی. تب امیر المومنین فی الحدیث ہوئی. اب کہیں لکھا تھوڑی, لکھا وہ مطلب کہیں فقہی کتابوں میں کی نہیں. حضرت علی بھی فرماتے تھے من ثم ادیت راسی. ٹھیک ہے, آپ کی تربیت کے لیے یہ سب چیزیں ضروری ہوتی ہیں. کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ اچھا, تو کیا کہہ رہا تھا میں, کہاں سے بات یہ آئی تھی؟ اچھا, تو وہ انہوں نے کیا ہے, اور واقعی بچے وہاں پابند ہیں. چھوٹے بچوں سے نماز پڑھوا کے دکھواتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں. تربیت آپ کی بہت ضروری ہے. آپ کی تربیت نہیں ہم کر پا رہے ہیں, ہم لوگ صرف پڑھا رہے ہیں, علامہ بنا رہے ہیں. اب وہ تو بغیر پڑھے لکھے سب علامہ بن رہے ہیں. ہاں, 2 سال سے تو ایسے ہی نہ ہو رہا, مزہ ہی ہے. تو سند تو مل جاتی ہے, مل جائے گی آپ کو انشاءاللہ, دستار بھی مل جائے گی. لیکن تربیت بہت ضروری ہے. اس کے بغیر کبھی کبھی آپ فیل ہو جاتے ہیں میدان عمل میں. جاتے ہیں کہیں لڑ جاتے ہیں, بھڑ جاتے ہیں, کہیں ناظم سے لڑ گئے, کہیں مسجد کے ٹرسٹی سے لڑ گئے, کہیں اور, ہے نا. بہت صبر کرنا پڑتا, ملازمت میں صبر کرنا پڑتا. کہیں خدمت دین, ملازم نہ سمجھا, نہیں ملازم نہیں سمجھا, میں نے غلط کہہ دیا. ملازم نہیں, ہم لوگ ملازم نہیں کسی, دین کا خادم سمجھے. خادم میں اپنی انا کو کنارے رکھ دیجیے, سمجھ رہے ہیں. آپ کو چندہ بھی کرنا پڑے گا, آپ کو کسی کے وہاں جانا بھی پڑے گا, کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی کام کرنا پڑے گا. ابھی دیکھیے ایک صاحب آئے, انہوں نے فون کیا کہ جنازہ پڑھانا قصبے میں. تو میں نے کہا کئے بجے پڑھانا؟ کہیں 10 بجے. میں نے کہا ٹھیک ہے, مگر صرف جنازہ پڑھا سکتے ہیں ہم, 10-20 پہ ہماری گھنٹی ہے, پڑھانا ہے, تو ہمیں آپ چھوڑ دیجیے گا جنازہ پڑھوا کے. تو خیر ان کی سمجھ میں بات آ گئی. تو میں گیا, آ گیا دیکھیے ٹائم سے. تو یہ سب بھی کرنا پڑے گا, سمجھ رہے. آپ کو جنازہ پڑھانا پڑے, اس میں کچھ آپ کو ملے گا نہیں, ثواب ملے گا نہیں. سمجھ, ہر جگہ پیسے ہی چکر مت کیا کیجیے گا. ہاں, پیسے کا مسئلہ ہی نکال دیجیے بیچ سے, اس کو چھوڑ دیجیے دماغ سے. وہ آپ کے پاس آ جائے گا, ادھر سے ادھر سے, آگے سے پیچھے سے آ جائے گا. بتایا نا کل میں نے, جیسے موت آدمی کو تلاشتی ہے, ویسے ہی آپ کا رزق آپ کو تلاش کے آپ کے پاس پہنچ جائے, اس کا چکر چھوڑ. تو آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے, اس لیے کچھ تربیت میں ڈھلی ہے, ڈھلی.
بلکہ اگر 80% نہیں 70% پڑھیے تو 30% تربیت اپنی کریے. اور روزانہ اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے کہ آپ میں کتنی تبدیلی آ رہی ہے. روزانہ محاسبہ کیجئے کہ کل سے میں آج اچھا ہوا ہوں کہ نہیں. یہ روز محاسبہ کیجئے کہ کل میں نے 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھی تھی کہ نہیں. اگر نہیں پڑھی تھی تو آج مجھے پڑھنا. آج اگر نہیں پڑھ سکا تو کل مجھے پڑھنا. سمجھ رہے؟ کل میں نے اتنا مطالعہ کیا تھا تو آج مجھے مطالعہ کرنا ہے. کل میرے اندر یہ خوبی نہیں تھی تو آج مجھے اس کو پیدا کرنا. لگ جائیے. تو ابھی آپ کے پاس 3-4 مہینہ ہے تو کچھ ٹریننگ ہو جائے, پھر آپ جائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت ظاہر ہوگی. دیکھیے یہاں پڑھنے کا تو اثر تو ہوتا ہے, شرفیہ میں پڑھنے کا ایک اثر تو, لیکن خالی اسی بھروسے پہ نہ رہیے, اس گمان میں نہ رہیے ہم مصباحی ہیں, ہم مصباحی ہیں, اور اسی گمان میں ہر دم رہیے, کسی کو سمجھیے نہ. یہ سب چکر. خادم ہے دین کے, یہ سمجھیے بس, دین کے خادم ہیں, تب آپ کو کہیں دقت نہیں ہوگی. دین کا خادم سمجھیے. 4 بات سن بھی لیں گے کہیں تب بھی سوچیں گے بھائی خادم ہے. خادم آدمی تو سنتا ہی رہتا ہے. نوکر کیا کرتا ہے؟ سنتا. لوگ نوکر ہیں دین کے نا. چلیے, تو کئی مذہب ہو گئے اس میں؟ 3 مذہب. ایک تو اقامت کی حالت میں تو نہیں پڑھ سکتا, ایک وضو سے چند نمازیں. سفر کی حالت میں پڑھ سکتا ہے, رافضیوں کا مذہب ہے. دوسرا, دیکھیے اب ہم نے تحقیق نہیں کی ہے, جو کتاب میں پڑھا ہے وہی بتا رہے. رافضیوں سے پوچھا نہیں ہے کہ تمہارا کیا مسئلہ. سمجھ رہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی قول قدیم ہوتا ہے اور کچھ جدید ہوتا ہے, تو لوگ جدید پہ عمل کرتے ہیں, وہ پرانا قول ہوتا ہے ان کا, وہ متروک ہو چکا ہوتا ہے. جیسے شوافے ہیں, شوافے تو شوافے کو پڑھاتے تھے, وہ کیرلا والے رہتے تھے اس میں, تو جب وہ کہتے تھے یہ شوافے کا ہمارا نہیں ہے, کہتے ہمارا نہیں ہے, اس پہ عمل نہیں ہے. بھائی کتاب میں تو لکھا وہ آپ جانے, ہمارا نہیں ہے. تو کچھ مذاہب ایسے ہوتے جو قدیم ہوتے ہیں, کچھ جدید ہوتے ہیں, تو قدیم متروک ہو جاتے ہیں. لیکن اب ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے, جو کتاب میں پڑھ رہے ہیں وہی آپ کو سمجھا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس لیے کہیں یہ مت کہیے کہ مولانا صاحب نے بتایا اور دیکھیے یہ شیعہ لوگ کہتے نہیں. یہ سب کتابی باتیں ہیں, کبھی کبھی مطابقت نہیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, شوافے کے بارے میں تو بہت ایسا مسئلہ ہے کہ ان کا قدیم مسئلہ کتابوں میں ہے, اور جو معمول بہی ہے وہ کیا ہے, جدید ہے, وہ کتاب میں نہیں. اچھا صاحب, خود ہمارے احناف کے بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں جو کتاب میں کچھ ہیں. ہدایہ آخرین وغیرہ میں آپ نے کچھ پڑھا, باغات کا ٹھیکہ, اس کا ٹھیکہ, تالاب کا ٹھیکہ ہے نا, سب اصلاً بے ناجائز ہے. لیکن اب بہت ساری چیزوں کی بے جائز قرار دی گئی, سیمینار میں فیصلہ ہوا اس کے خلاف, تو آج وہ عمل ہے. اب کوئی کہے گا تو ہم کہیں گے حنفی مذہب تو یہ ہے نا. دوسرا وہ ہے کہ مطلقاً ایک وضو سے چاہے مسافر ہو مقیم, وہ چند نمازیں نہیں پڑھ سکتا. دلیل دونوں کی وہی ہے, آیت ہے نا. رافضی لوگ جو دلیل دیتے ہیں وہ یہی کہ ہم نے مسافر کو اس لیے خاص کیا کہ حضرت بریدہ کی حدیث آ رہی ہے نا, اس حدیث کی بنیاد پر. اور ہماری دلیل کیا ہے کہ اصل میں یہ آیت مطلق نہیں ہے, اس لیے کہ خود ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی. سب سے زیادہ آیت کو سمجھنے والے, قرآن کو سمجھنے والے کون ہیں؟ وہی جن پر قرآن نازل ہوا, اور وہ ایک وضو سے مختلف نمازیں پڑھ رہے ہیں, خود سفر میں, حضر میں, ہر جگہ پڑھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت مطلق نہیں ہے بلکہ مقید ہے. جب تم محدث ہو تب اگر نماز کا ارادہ کرو تو تم کیا کرو, وضو. ملائیے عبارت. پہلے انہوں نے وہی مذہب ذکر کیا ہے جو ان کا ہے, اپنا مذہب بعد میں. ان سلیمان ابن بریدہ ان ابیہ, یعنی ان بریدہ,
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضأ لکل صلاۃ فلما کان الفتح صلی الصلوات بوضوء واحد. حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے. تو جب فتح مکہ ہوا تو آپ نے مختلف نمازیں ایک وضو سے پڑھی فتح مکہ کے موقع پہ. نیچے بھی وہی روایت ہے, تھوڑا سا اس میں اضافہ ہے. صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ 5 صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر صنعت شيئا يا رسول الله لم تكن تصنع فقال عمدا فعلته يا عمر. فتح مکہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں, اس میں صلوات, اس میں یہ نہیں تھا کتنی نمازیں, اس میں ہے 5 نماز, ایک وضو سے پڑھی, اور مسال الخفین بھی فرمایا. یہ حدیث ان کے لیے بھی ہے جو مسال الخفین کو جائز نہیں سمجھتے. فقال له عمر صنعت شيئا یا رسول اللہ. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آج آپ نے ایسا کام کیا جس کو آپ پہلے نہیں کرتے تھے. ایک منٹ مولانا صاحب بار بار فون آ رہا ہے, اس میں ان کو جواب دے دوں, نہیں تو یہ کرتے رہیں گے. کہتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا آمدن فعلتو یا عمر میں نے قصدن کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح علی الخفین اور ایک وضو سے چند نمازیں جان بوجھ کے کیا, اور یہ شریعت کی طرف سے اجازت. دیکھیے آگے کی ایک حدیث حضرت بریدہ ہی کی ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یتوضأ لکل صلاۃ. حضرت بریدہ فرماتے ہیں سرکار ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے, اس میں کوئی تخصیص نہیں کی فتح مکہ کے موقع پہ کہاں. فذهب قوم الى ان الحاضرین یجب علیہم ان یتوضؤوا لکل صلاۃ. تو بعض لوگ گئے ہیں اسی بات کی طرف کہ حاضرین سے مراد مقیمین, اقامت گزی لوگ جو مقیم ہوں ان پر واجب ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کریں. واحتجوا فی ذلک بہذا الحدیث, اور اسی حدیث بریدہ سے انہوں نے کیا کیا ہے, دلیل پیش کیا ہے. دونوں نے دلیل پیش کیا ہے, مطلق جو کہتے ہیں وہ بھی. وخالفهم فی ذلک اکثر العلماء فقالوا لا يجب الوضوء الا من حدث. اکثر علماء جس میں فقہاء ہیں, محدثین ہیں, جمہور ہیں, ہم سب لوگ ہیں اس میں, فقالوا لا يجب الوضوء الا من حدث, وہ فرماتے ہیں وضو تو صرف حدث سے واجب ہوتا. اور قرآن پاک کی جو آیت ہے اس میں یہ ہے مراد کہ جب تم محدث ہو اور نماز کا ارادہ کرو تو تم کیا کرو, وضو کرو. وکان مما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک ما یوافق ما ذهبوا الیہ فی ذلک ما حدثنا یونس. انہوں نے اس کی تائید میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت پیش کی. ان جابر بن عبداللہ قال ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی امرأۃ من الانصار ومعه اصحابہ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ واقعہ مدینہ کا ہے نا. ایک انصاری خاتون کے وہاں سرکار تشریف لے گئے ہے نا, تو ظاہر ہے انصاری خاتون مدینے کی رہنے والی تھی, مدینے میں آپ گئے. اس کا مطلب یہ ہوا یہ موقع سفر کا نہیں ہے بلکہ کیا ہے, حضر کا ہے نا. اور حضر میں سرکار نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی ہیں. آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی تھے. فقربت لہم شاتم مسلیہ, تو انہوں نے بھنی ہوئی بکری پیش کی. ان کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بکری کا گوشت پسند ہے. بہت سے لوگ مولانا لوگوں کو چڑھانے کے لیے کہتے ہیں کہ مولانا لوگ کہتے ہیں سرکار جو کی روٹی بہت پسند فرماتے تھے, کھاتے تھے, مگر مولانا لوگوں کو جو کی روٹی کھلا دو تو پھر یہ کھائیں گے ہی نہیں. تو یہ بھی تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھنی ہوئی بکری بھی پسند ہے؟ بولیے، صحابہ کرام پیش کرتے تھے، ہے نا بھائی؟ عوام بھی کہیں چھوڑتی نہیں، ہم لوگ محبت تو کرتے ہیں لیکن جہاں موقع آتا ہے وہاں چھوڑتے نہیں. مختلف طرح کے لوگ رہتے. عوام میں تھوڑا بیٹھنا چاہیے، خاص کر مقنن لوگوں میں بیٹھنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے. میں بیٹھتا ہوں، بعض لوگ خود مبارک میں بعض لوگ بہت مقنن ہیں، بیٹھتا ہوں تو باتیں ہوتی ہیں، پہلے ان کی باتیں سننا چاہیے. کبھی کبھی جذبہ صحیح رہتا ہے، زبان تیز ہوتی ہے تو سمجھائیے تو سمجھ میں بات آ جاتی ہے، تو شر تھوڑا کم ہو جاتا ہے. کچھ لوگ بقرات ہوتے ہیں، وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بڑی معلومات ہے، ہمارا جواب کوئی مولوی بھی نہیں دے پاتا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ مجمع میں آئیں گے اور بڑے تمطراق سے آپ سے کوئی بات پوچھیں گے، ایسی باتیں جس کو آپ واقعی نہ بتا سکیں، تو اس کا جواب بتائیں کیا ہے. ان کو جواب آپ سے مطلب نہیں رہتا ہے، ان کو یہ بتانا رہتا ہے کہ میں نے ایسی بات پوچھ لی کہ مولانا صاحب بتا ہی نہیں سکے. دیکھیے لوگوں میں اپنی برتری ظاہر کرنا. تو آپ صرف یہ کہہ دیجئے ماشاءاللہ آپ کا سوال بہت اہم ہے، آپ تنہائی میں آئیے پھر آپ کو سمجھاتے ہیں اس کا جواب. بس وہ خوش ہو جائیں گے، وہ یہی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا سوال بہت اہم ہے. نہیں سمجھے؟ پھر وہ کبھی آئیں گے نہیں جواب کے لیے، مطمئن رہیے آپ، وہ جواب کے لیے نہیں آئیں گے. آپ ناراض نہ ہوئیے، نہ کچھ ان کو کہیے، بس یہ کہیے کہ ماشاءاللہ آپ نے سوال تو بہت اہم سوال ہے، لیکن اس کے لیے ٹائم چاہیے، یہ اتنی مختصر وقت میں جواب نہیں ہو پائے گا. آپ تشریف لائیے، آپ کو ٹائم دیتے ہیں. پھر وہ حضرت صاحب خوش ہو کے چلے جائیں گے، آپ کی تعریف بھی کریں گے. نہیں سمجھے؟ تو ادفع باللتی ہے احسن. کیا ہے غلط پڑا؟ یہ میری ڈی پی میں بھی لگا ہوا. اچھا چلیے، انہوں نے بھنی ہوئی بکری پیش کی. فاکلا واکلنا، سرکار نے تناول فرمایا اور ہم لوگوں نے، راوی فرماتے ہیں ہم لوگوں نے بھی کھایا. ثم حانت الظہر، پھر ظہر کا وقت ہو گیا. فتوضا وصلی، سرکار نے وضو کیا، نماز پڑھی. ثم رجع الی فضل طعامہ، نماز پڑھنے کے بعد پھر جو بچا تھا پھر اس کی طرف لوٹے، اس کو کھایا. سمجھ رہے ہیں؟ اس سے جانتے ہیں ایک دلیل کیا ملی آپ کو. حفاظ ہیں اس میں، امام بھی ہوں گے، حافظ بھی ہوں گے. رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز میں بعض جگہوں پہ افطاری بہت اکٹھا ہو جاتی ہے، جیسے بمبئی میں، تو وہ سب کھا نہیں ملتی ہے. طبیعت تو چاہتی ہے کہ کھائیں لیکن جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. تو آپ جائیے جماعت میں شریک ہو جائے اور دسترخوان ویسے ہی چھوڑ دیجیے، اور پھر جب نماز سے فارغ ہو جائیے تو پھر رجا لا جی. اور کوئی اگر کہے کہ مولانا صاحب پھر بیٹھ گئے تو یہ حدیث سنا دیجیے کہیے کہ حدیث سے ثابت ہے. نہیں سمجھ؟ گھنٹی لگ گئی یار، آج آپ کو پڑھایا کم، آپ کو زیادہ. اچھا، ثم رجع الی فضل طعامہ، پھر بقیہ کھانے کی طرف آپ نے رجوع فرمایا. فاکلا، پھر کھایا. ثم حانت العصر، پھر عصر کا وقت قریب ہو گیا. فصلی ولم یتوضا، تو آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا. تو ایک وضو سے دو نمازیں پڑھی، اور وہ بھی کہاں پڑھی؟ سفر کی حالت میں نہیں بلکہ مدینے میں پڑھی. قال ابو جعفر ففي هذا الحديث انه صلى الظهر والعصر بوضوءه الذي كان في وقت الظهر. اس حدیث میں امام طحاوی فرماتے ہیں دلیل ہے کہ سرکار نے ظہر اور عصر اسی وضو سے پڑھی جس وضو سے آپ نے ظہر پڑھی تھی، جو وضو آپ نے ظہر میں بنایا تھا. یہ کان فی وقت ظہر. وقد يجوز ان يكون وضوءه لكل صلاة على ما روى بريدہ كان ذلك على التماس الفضل لا على الوجوب. ہے نا؟ اب بات یہ آئی کہ حضرت بریدہ نے کہا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے،
یا فتح مکہ کے موقع پہ ایک وضو سے پڑھا، ورنہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے. تو کہتے ہیں جب یہ ثابت ہے کہ سرکار ایک وضو سے چند نمازیں پڑھتے تھے، تو اگر ہر نماز کے لیے وضو کیا تو یہ وجوب کے طور پہ نہیں کیا. یہ کہاں ثابت ہوا کہ واجب تھا؟ بلکہ ممکن ہے کہ فضل کے لیے کر دیا ہوں، ثواب کے لیے. جیسے بہت سارے لوگ وضو ہوتا ہے مگر پھر کر لیتے ہیں، وہی کریں التماس فضل کے. لا